السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام خاتم النبیین اما بعد۔ میں آپ لوگ سب سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم لوگ جو بات کریں گے وہ قرآن کے اوپر کریں گے، قرآن اور سنت کی روشنی میں بات کریں گے کہ ایک بہت پیاری آیت ہے قرآن کی، تو وہ میں آج آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو پہلے میں وہ آیت پڑھتا ہوں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے اتنی رحمت رکھی ہے اس کے اندر۔ اگر آپ کو زندگی اگر آپ کی سنوارنی ہے تو دیکھو وہ آیت کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ یہ سورہ فرقان کی 71 آیت نمبر ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ گناہ گار ہے، جو بندہ ایک غلط کام کر رہا ہے، دارو پی رہا ہے یا کوئی کسی کے ساتھ میں لفڑا کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، کچھ بھی یعنی گنہ گار ہے، بہت بڑا گنہ گار ہے، اگر وہ آدمی اچھے کام کرنے لگ جائے، اللہ کی راہ میں کام کرنے لگ جائے اور دوسروں کی خدمت کرنے لگ جائے، یعنی عوام کی خدمت، اپنے پڑوسی کی خدمت، ہر انسان کی خدمت کرنے لگ جائے، ایک دوسرے کے لیے کام آئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے جو گناہ ہے، اس نے جو مطلب زندگی میں جو بھی گناہ کیا ہے وہ میں اس کو اس کے اعمال سے بدل دوں گا۔ یعنی جو وہ کام کر رہا ہے، اس کام ابھی اچھائی کام کر رہا ہے، وہ یعنی وہ اپنی توبہ کر رہا ہے، وہ اپنی توبہ کی طرف آ رہا ہے، اس نے برائی چھوڑ دی ہے، تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے میں اس کے جتنے بھی گناہ ہے یعنی فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، یعنی میں اس کے گناہوں کو بدل دوں گا۔ کس میں بدل دوں گا؟ بھلائی کے اندر بدل دوں گا، یعنی جو ابھی وہ اچھے کام کر رہا ہے وہ اچھائی میں بدل دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے اور وہ اللہ کے نزدیک ہو رہا ہے، تو دنیا اور زندگی اس کی بدل رہی ہے۔ لیکن انسان جب سوچتا ہے نا کہ بھئی مجھے جنت میں جانا ہے، اور وہ اچھا ہی سوچتا ہے کہ میں بھائی کسی کا برا نہیں کروں گا، مجھے اچھا عمل کرنا ہے، بھلائی کی طرف بلانا ہے، سب کو میں نے بھلائی کی طرف بلانے کا ہے اور مجھے خیر کی طرف بلانے کا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر آدمی کو صبر کی طرف بلاؤ، صبر کرو اور صبر کی طرف بلاؤ، حق کسی کا مت کھاؤ۔ اگر حق کھاؤ گے تو دنیا میں کبھی بھی معافی نہیں ملے گی۔ حق کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بولتا ہے میں اس کو جہنم میں ہی ڈالوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ جس بندے نے توبہ کر لی، یعنی جس بندے نے یہ عہد کر لیا کہ آج کے بعد میں اچھے کام کروں گا، تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے میں اس کی زندگی بدل دوں گا۔ جب تک بندہ اپنا قدم اللہ کی طرف نہیں رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس کی طرف نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے نا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میری نافرمانی مت کرو، میری شکر گزاری کرو۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی دوسرے کے لیے لگاؤ۔ یہ زندگی ہے نا، یہ زندگی اس دنیا کی زندگی سے ہم لوگ جنت میں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر یہ زندگی ختم ہو گئی، آگے والی برزخ کی زندگی، وہاں پہ صرف عذاب ہی، کچھ نہیں ملے گا۔ تو ابھی بھی وقت ہے کہ اپنی جو ہماری جو زندگی ہے اس کو ہم لوگ صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ اللہ نے یہ بہت قیمتی زندگی ہمیں دی ہے، ایک تحفہ دیا ہے، تو میں آپ لوگوں سے یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھو اپنی زندگی، نماز پڑھو، نماز مت چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے نماز سب سے بڑی ہماری جو ہے ڈھال ہے۔ اگر نماز ہمیں یہ قبر میں ہمیں ہر چیز سے بچائے گی۔ اگر آپ نماز شروع کرو، نماز کو آرام سے پڑھو، جلدی جلدی مت پڑھو، آرام سے پڑھو اور دیکھو اپنی نماز کو صحیح کرو۔ جب تک نماز صحیح نہیں ہے ہم لوگ اللہ کے قریب نہیں ہوئیں گے۔ تو ہمارا سجدہ صحیح ہونا چاہیے، ہمارا رکوع صحیح ہونا چاہیے، ہمارا قیام صحیح ہونا چاہیے، تو سب کچھ صحیح ہوئے گا۔ اور اپنے آپ میں دیکھو کیا کیا خامیاں ہیں، اس کو صحیح کرو۔ کسی کا برا مت کرو، کسی کے ساتھ جھگڑا مت کرو، کسی کا حق مت کھاؤ، کسی کے ساتھ میں بے ایمانی مت کرو۔ ہم پیار بانٹو، پیار محبت کے ساتھ میں۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے اگر تمہارے ساتھ میں کوئی دشمنی بھی کرتا ہے نا تو آپ لوگ خاموش رہو۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے صبر کرنے والے کے لیے میں اس کے ساتھ میں ہوں، تو اس کے اعمال آپ کو مل جائیں گے اور اس کو اندھے منہ دوزخ میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا۔ تو آپ لوگ ابھی سے اپنا دیکھو، زندگی ہے نا یہ بہت قیمتی ہے، ہمیں اس زندگی کے اوپر چلنے کا ہے، اور ہمارا ہمارا جو رہن سہن ہے اور جو ہم لوگ دنیائی جو کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بولتا ہے یہ دنیا تو پیچھے رہنے والی ہے، تو ساتھ میں کیا جائے گا؟ ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے جو نظر نہیں آتی ہے۔ جو نظر آئے گی وہ سب چیزیں یہیں رہ جائے گی، جو نظر نہیں آتی ہے وہ صدقہ ہے
اچھے کام ہے، صالحات ہے، کسی کی مدد کرنا، کسی کو پانی پلانا، کسی کو کپڑے پہنانا، کسی کو پڑھائی کروانا، کسی کی پڑھائی کا ذمہ لینا، کسی کا بچے آئے ان کے شادی نہیں ہوئی ان کی شادیاں کروانا، اچھے کام کرنا، نیک کام کرنا اور اپنی زندگی کو سیدھے راستے پہ ڈالنا، اللہ کے راستے پہ ڈالنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے راستے پہ آئے گا میں اس کے لیے انعام رکھا ہے وہ انعام دوں گا۔ تو جنت میں ہمیں سب کچھ ملے گا۔ تو جنت کی زندگی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے میرے بھائیوں، یہ زندگی تو بس کچھ ہی دنوں کی ہے۔ وہاں جائیں گے تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ ہم لوگ ایک یا اس سے کم دن رہے ہیں، کیونکہ وہاں کا ایک دن 1000 مہینوں کا ہے۔ تو آپ سوچ لو ہماری 1000 مہینے کی تو زندگی ہی نہیں ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو صحیح کرو، اپنے آپ کو صحیح کرو، اور ہمارا جو ہماری جو اللہ تعالیٰ کیا فرما، اللہ تعالیٰ بولتا ہے آتی اللہ آتی رسول۔ سب سے پہلے ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کے فرما بردار ہونا چاہیے، ہمارے ریاکاری نہیں کرنے کا۔ ریاکاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ عاجزی سے اللہ کی عبادت کرو، خاموش سے دل میں بات چلتے پھرتے ہمیشہ اس کی عبادت کرو، اس کا اذکار کرو اور عبادت کرو۔ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ میری زبان کو پاک کر تاکہ میں تیرا ذکر کروں، اے اللہ میرے جسم کو پاک اور مضبوط بنا تاکہ میں تیری عبادت کروں، تو اور میرے ہاتھوں کو پاک کر تاکہ میں تیرے راستے میں خرچ کروں، تو اور مجھے حلال عطا فرما تاکہ میں تیرے راستے میں خرچ کروں۔ تو اللہ سے بس یہی دعا کرو اب، اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبا ہو رہا ہے، اور اگر آپ اس کو پسند کرو گے تو ہم لوگ روز کتاب اور سنت کی روشنی میں پھر ہم آپ کے ساتھ میں آئیں گے اور آپ کو اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں گے اللہ کی دین کی باتیں، اور آپ اس کو لائک اور شیئر کرو۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو میں دوسرا ویڈیو بھی بنائے گا، کیونکہ ہمیں بابوں کی کتاب پہ نہیں چلنے کا ہے، ہمیں اللہ کی کتاب پہ چلنا کا ہے، ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ہے، ہمیں ایک نیک انسان بننے کا ہے، ایک مومن بننے کا ہے۔ ہمیں نہیں بننے کا ہے کہ جو بابوں کی باتیں مانتے ہیں وہ بابوں اللہ کے وہ بدعتی لوگ ہیں، ان کے پیچھے نہیں چلنے کا ہے۔ ہمیں قرآن کی، اللہ نے کہا جس نے میری قرآن کو تھام لیا، جس نے میری وہ میری رسی ہے۔ تو اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔